ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے، نہرو نے یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ انہوں نے اس کو یونائٹڈ نیشنز لیا. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مرحوم شیخ عبداللہ ہیں وہ ہمیشہ اینٹی ڈوگرا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ وہ یہ آج فیشن بنا ہوا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کے خلاف بولنا، ان کی پالیسی کے خلاف بولنا. کرن سنگھ جی صدر ریاست رہے ہیں اس اسٹیٹ کے، اور وہ کانگریس کا ایک بہت اہم حصہ رہے ہیں. ان کو 50-60 سال کے بعد یاد نہیں آئی، اور 60 سال بعد ان کو یہ بات یاد آئی ہے جب بی جے پی سرکار میں ہے. تو اس کو زیادہ پولیٹیکلی دیکھا جا سکتا ہے بجائے ایک پریکٹیکلی جو انسان دیکھ رہا ہے گراؤنڈ پہ. تو اور لوگوں کے کمپلشن ہوتے ہیں پولیٹیشینز کے، کبھی کبھی وہ وقت کے ساتھ باتیں بدل دیتے ہیں. حالانکہ ان کا اسٹیچر بہت بڑا ہے، صدر سے ریاست رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ کانگریسی رہے ہیں. تو نہرو جی پہ کوشچن کرنا یہ ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے ان کے اسٹیچر کے حساب سے. تو شیخ صاحب پہ بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ اینٹی ڈوگرا رہے ہمیشہ سے. دیکھیے میں نے کہا نا، وہ ایک وقت پہ نیشنل کانفرنس کی آٹونومی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، وہ بڑے نزدیک مراسم رہے ہیں نیشنل کانفرنس، کانگریس کے تو لیڈر ہیں. تو شیر کشمیر کو کہیں نہ کہیں انہوں نے ہمیشہ ان کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ بھی کیا ہے بعد میں. اور وہ اکثر کہتے تھے کہ کرن سنگھ جی کی بڑی بات رہی ہے کہ 370 رہنا چاہیے، اسٹیٹ ریسٹور ہونا چاہیے. سارا ہمارا بیسک فلاسفی ہے جو نیشنل کانفرنس کی ہے. تو آج بی جے پی کی سرکار میں، بی جے پی کے دور میں کچھ لیڈرز کا کمپلشن ہوتا ہے سینٹر کو انٹرٹین کرنے کا، سینٹرل لیڈرشپ کو انٹرٹین کرنے کا. مجھے لگتا ہے کرن سنگھ جی بھی اسی پیٹرن پہ بات کرتے. باقی رہی شیر کشمیر کی بات، شیر کشمیر واحد ایک لیڈر ہے جموں کشمیر میں جن کی ایکسیپٹیبلٹی، جن کی پارٹی کی ایکسیپٹیبلٹی اکراس ریجنس ہی، لداخ میں، جموں میں اور کشمیر میں. تو یہ کوئی اور پارٹی ایسے کلیم نہیں کر پاتی. ہماری 96 میں 16-17 سیٹیں تھی ایم ایل ایز کی. ہم نے جموں سے ایم پی کی سیٹ جیتی ہوئی ہے 98 میں، ممبر پارلیمنٹ کی، لوک سبھا کی. آج بھی ہمارے پاس نمبر 2 پارٹی جموں میں نیشنل کانفرنس ہے. تو اگر اس کا کوئی بیسس بنتا ہی نہیں ہے جو کرن سنگھ جی کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا پولیٹیکل کمپلشنز ہوتے ہیں رادر دین پریکٹیکلی اگر انسان سوچے بات کرے. لیکن اتنے بڑے لیڈر کو تھوڑا بیان دینا چاہیے سوجھ بوجھ سے. تو ایک اور موضوع یہاں پہ اٹھا ہے کہ جو عمر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد باتیں چلنے لگی کہ مینیفیسٹو میں جو چیزیں بتائی گئی تھی وہ فلفل نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ابھی 2 ہی مہینے کا وقفہ ہوا ہے، لیکن اپوزیشن لگاتار اس پہ بات کر رہی ہے کہ کہاں گئے وہ 200 یونٹ بجلی، کہاں گیا وہ 12 سلنڈر گیس کا وہ راشن وغیرہ. دیکھیے 2 ہی مہینے ہو گئے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. کہنا بھی ایسا ہی چیز، 2 ہی مہینے ہوئے ہیں ابھی، تو ابھی باقی مہینے رہتے ہیں. تو ہم نہیں کہتے ہیں پورے 5 سال میں یہ کریں گے، ہمیں سال، 1.5 سال، 2 سال لگیں گے. اور یہ جو 10 سال میں جس میں 2 چیف منسٹرز رہے ہیں، ان 10 سال میں آلموسٹ 3 گورنرس رہے ہیں، 4 گورنرس رہے. اس میں سے ایک لیفٹنٹ گورنر صاحب بھی آئے ہیں، ایل جی صاحب جو ابھی ہیں. تو ستیہ پال ملک رہے جن نے گورنر رول پہ یہاں کا، مرمو جی رہے. تو اس کے بعد اور ایک یہاں ایل جی صاحب ہے اس وقت. تو ان سب کی رجیم میں جو چیزیں ہوئی ہے ان چیزوں کو کہیں انڈن کرنا ہے جو مینیفیسٹو میں ہے. وہ جو میٹرز لگے ہیں، جو باقی چیزیں ہوئی ہیں، 370 ختم ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ہماری اپوزیشن ایکسپیکٹ کر رہی 2 مہینے میں ہونی چاہیے عمر صاحب سے. جو 4 رولرس نے کیا، جو 2 الیکٹڈ گورنمنٹس نے کیا بی جے پی پی ڈی پی سرکار میں، جو اس کے بعد گورنرس آئے اسٹیٹ میں جنہیں ایبریگیٹ کیا، وہ سارا انڈن 2 مہینے میں ہونا چاہیے جو یو ٹی ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب سا یہ ان کا یہ رویہ ہے اپوزیشن کا. کچھ سلجھا پر نہیں نظر آ رہا ہے اس میں. ان کا سیاسی یہ جو ہے جو پوائنٹ سکور کرنا چاہتے ہیں وہ سب ہے. لیکن ہمارے پاس 5 سال ہے، اسٹیبل سرکار ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ہمیں اس مینڈیٹ کا پورا احساس ہے. اور جہاں تک بات مینیفیسٹو کی ہے وہ یہ کہ بجٹ آنے والا ہے. مینیفیسٹو میں جو ہم نے پرومسز کی ہیں اس کی بجٹری ایلوکیشن اس بار بجٹ میں ہوگی. آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، بجٹ سیشن میں بات کریں گے. جب ہم بجٹ پیش کریں گے ہم اس میں یہ پروویژنز رکھیں گے، چاہے بجلی کو لے کے ہو، چاہے پانی کو لے کے ہو، یا چاہے پھر یہ جو بینیفٹ اسکیمز ہیں ان کو لے کے ہو. ساری چیزیں بجٹ میں رکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے مینیفیسٹو پہ کام کر رہے ہیں.